میری خالہ کے بیٹے نے مجھے تنہا چھت پر بلایا اور میں چلی گئی۔ وہ مجھے غلط طریقے سے چھو رہا تھا اور زبردستی کس کرنے لگا۔ پھر میں نے بھی خود کو اس سے سپرد کر دیا۔ ابھی کوئی 1-2 منٹ گزرے تھے۔ اس نے کہا چلو اتار دو۔ میں نے اتار دیا اور اس کے سامنے پوری۔ پھر اس نے جو کیا۔ پیارے دوستو، کہانی سے فل مزہ لینے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ شادی کے 2 ہفتوں بعد میرا شوہر بھی مجھ سے ناراض ہو کر ملتان چلا گیا۔ اب گھر میں میری ساس، میرا سسر، میں اور میرے شوہر کی چچا کی فیملی رہتی تھی۔ فیملی زیادہ بڑی بھی نہیں تھی اور سب لوگ میرا اچھے سے خیال رکھتے تھے۔ ایک رات میں کمرے میں سوئی ہوئی تھی تو بیتے دن یاد کرتی تھی تو مجھے یاد آیا کہ میرے شوہر نے مجھے تحفہ دیا تھا اور پیسے بھی۔ میں نے پلنگ کی دراز کھولی تو وہ تحفہ اور میری حق مہر کی رقم جو 50,000 روپے پڑی ہوئی تھی، میں نے تحفہ کھولا تو اس میں سمارٹ فون تھا، جس سے پا کر میں بے حد خوش ہوئی کیونکہ مجھے سمارٹ فون کی ضرورت تھی، اور رقم بھی میں نے اٹھا کر اپنی پرس میں رکھ دی تھی۔ اور میرے پاس پیسے بہت زیادہ تھے کیونکہ شادی کے موقع پر جو مجھے پیسے ملے تھے وہ مجھ سے کسی نے بھی طلب نہیں کیے۔ اور اب میں اپنے خالہ کے بیٹے سے، جس سے میں پیار کرتی تھی، روزانہ بات کرتی تھی۔ وہ بھی صبح سب سے پہلے اس سے بات کرتی، دوپہر کا اور رات کو سوتے وقت تک اس سے بات کرتی۔ کچھ دنوں بعد اس نے کہا مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے اور میں بعد میں آپ کو دے دوں گا۔ تو میں نے کہا بولو کتنے چاہیے؟ تو اس نے کہا 40,000۔ میں نے اپنی حق مہر کی رقم میں سے 40,000 اس سے صبح دیے اور کہا ضرورت نہیں، تم مجھے اپنی ضرورت پوری کر لو۔ میرا شوہر 10 دنوں بعد گھر آتا تھا، 2 دن کے لیے، لیکن میرا اس کے ساتھ رویہ نہیں بدلا تھا اور میں نے کہہ دیا تھا کہ ہماری شادی زیادہ دیر تک نہیں رہے گی، اس لیے میرے ساتھ تم کچھ نہیں کر سکتے۔ حتیٰ کہ اس نے مجھے کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہونے دی تھی۔ ہر مہینے 15,000 روپے دیتا اور جوتے، کپڑے، میک اپ تک کا سامان میرے لیے لے کر آتا تھا۔ کپڑے اور جوتے بہت مہنگے ہوتے تھے جس کی میں قدر نہیں کرتی تھی۔ کسی دوست کو اٹھا کر دے دیتی تو کبھی کسی اور کو۔ میں گھر میں بور ہو رہی تھی تو ایک دوست سے اس کا حل پوچھا تو اس نے مجھے کہا کہ آگے پڑھائی شروع کر دو، اچھا ٹائم گزرے گا۔ ابھی تک میری تعلیم میٹرک تھی۔ میرے میٹرک کے نمبر 810 نمبر تھے۔ میں نے اپنی ساس کو کہا کہ آگے میں پڑھنا چاہتی ہوں تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ میں نے اپنے شوہر پر دباؤ ڈالا تو وہ مان گیا اور اس نے اپنی ماں کو بھی راضی کر لیا اور اس سے میرا داخلہ پنجاب کالج میں کروا دیا، جو کہ ہمارے گھر سے کوئی 15 کلومیٹر فاصلے پر تھا، اور بس ہمیں روزانہ لینے آتی تھی۔ اور میں نے FSC سے اپنی آگے تعلیم کا آغاز کیا، لیکن میرا اپنے شوہر سے رویہ بدلا نہیں۔ جب بھی وہ مجھے فون کرتا میں اس سے روح دل سے بات کرتی اور کہتی جو بولنا ہے بولو، ورنہ میں فون بند کر دوں گی۔ 2 ہفتہ کے دن واپسی پر وہ مجھے اپنے ساتھ ہی لے کر کالج سے آتا تھا۔ کالج میں بھی میری 2-3 لڑکیاں اچھی دوست بن گئی تھی، لیکن وہ میری زندگی کے بارے میں نہیں جانتی تھی۔ اور جب بھی وہ مجھے لینے آتا تھا وہ مجھ سے کہتی تمہارا شوہر تو بہت اچھا انسان ہے، کتنا خیال رکھتا ہے تمہارا، قسمت والوں کو ہی ایسا شوہر ملتا ہے۔ اور میں بھی کہتی ہاں بس ٹھیک ہے۔ ہماری شادی کو 5 مہینے ہو چکے تھے، لیکن اس کی مجھ سے جنسی تعلقات قائم کرنے کی ہر کوشش ناکام کرتی آئی اور مسلسل انکار کرتی آئی۔ خیر اس نے بھی کبھی مجھ سے زبردستی کرنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ ہماری شادی کو 4 مہینے ہوئے تھے کہ میری دوسری پھپھو کی بیٹی کی شادی طے ہو گئی اور وہ بہاولپور شہر میں رہتی ہیں۔ میرے شوہر کی بھی اپنی خالہ کے ساتھ اچھے تعلقات تھے، وہ میرے شوہر کو اپنا بیٹا مانتی تھی اور میرا شوہر اور اس کی خالہ کا بیٹا ایک اچھے دوست بھی تھے۔ میرے شوہر نے مجھ سے فون پر پوچھا چلو گے شادی پر؟ میں نے کہا نہیں، میں پڑھائی میں مصروف ہوں، میں نہیں جا رہی، تم چلے جاؤ۔ اس کے بعد میری خالہ کا بیٹا جس سے میں پیار کرتے تھے، اس نے مجھے بتایا کہ وہ بھی اپنی ماں کے ساتھ شادی پر آ رہا ہے کیونکہ اس کی ماں اور میری پھپھو آپس میں کزن تھی۔ تو میں نے کہا پہلے تو نہیں آ رہی تھی، اب آؤں گی۔ اس نے کہا میں منتظر رہوں گا آپ کا۔ تو میں نے بھی کہا میں نے بھی
پھر رات کو شوہر کو فون کیا اور کہا میں بھی شادی پر چلوں گی۔ شادی پر میری ساس، میں اور میرا شوہر گئے تھے۔ ہم 3 دن پہلے ہی شادی پر گئے تھے۔ میری خالہ ابھی تک نہیں آئی تھی، وہ اگلے دن آئی تھی۔ میری اپنی محبت سے آمنے سامنے کی ملاقات 2.5 سال بعد ہو رہی تھی۔ میں اس سے ایک کمرے میں ملی، ہم نے ایک دوسرے کو گلے لگایا۔ اب ہم ایک دوسرے کے سامنے رہتے تھے، جبکہ میرا شوہر اپنی کزن جو کہ اس کا دوست بھی تھا اس کے ساتھ مصروف رہتا تھا۔ میری خالہ کا بیٹا جس سے میں پیار کرتی تھی تنہائی میں مجھے غلط چھوتا، جس سے پہلے تو میں نہ سمجھی اور نہ سمجھ کر اگنور کرتی رہی۔ پھر اس نے مجھ سے اصل مانگ کی اور کہا اپنا جسم دو اس شادی پر، کیونکہ تمہارا شوہر تو تمہارے قابل نہیں ہے۔ تو میں نے کہا کہ میں نے اپنے شوہر کو اپنے پاس نہیں آنے دیا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں تمہارے نیچے لیٹ جاؤں گی۔ ایسا ہرگز بھی سوچنا مت، میں اپنے شوہر سے طلاق لے آؤں گی، ہماری شادی ہوگی، پھر تم جو مرضی میرے ساتھ کرنا۔ میری پھپھو کا بیٹا جو کہ میرے شوہر کا دوست بھی تھا، اس کو مجھ پر شک تھا کیونکہ اس سے مجھے کئی بار اس کے ساتھ دیکھا تھا۔ خیر شادی ہو گئی تھی۔ ایک رات کو میری خالہ کے بیٹے نے مجھے چھت پر تنہا بلایا اور میں چلی گئی۔ ہم دونوں کافی دیر ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہے۔ اس نے مجھے ایک انگوٹھی تحفے میں دی اور مجھے غلط طریقے سے چھو بھی رہا تھا، اور وہ باتیں بھی کر رہا تھا جو کبھی میرے شوہر نے بھی نہیں کی۔ اس نے کہا جو ہم شادی کے بعد کر سکتے ہیں وہ شادی سے پہلے کیوں نہیں؟ تو میں نے کہا نہیں، میں ایسا نہیں چاہتی۔ تو وہ مجھے زبردستی کس کرنے لگا، جس کی میں نے مزاحمت بھی کی اور میں نے اس سے روکنے کی بھی کوشش کی، اور وہ باز نہیں آیا۔ کچھ دیر تک تو میں مزاحمت کرتی رہی، خود کو اس سے دور کرنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن پھر میں نے بھی خود ہی اس کو سپرد کر دیا۔ ابھی کوئی 1-2 منٹ ہی گزرے تھے کہ میرا شوہر وہاں آ گیا، لیکن ہم نہیں تھے، ہم نے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور اس نے مجھے اس کے ساتھ دیکھ لیا۔ میرا کزن مسلسل مجھے تنگ بھی کر رہا تھا اور ساتھ ساتھ بلیک میل بھی کر رہا تھا اور لگاتار جسم کی مانگ کر رہا تھا۔ میں تنگ آ چکی تھی اس سے۔ اب تو مجھے اپنے آپ سے نفرت ہونے لگی تھی کہ میں نے ایک ایسے انسان سے پیار کیا جس کو میرا جسم چاہیے اور کچھ نہیں، اور دوسری طرف میرا شوہر تھا جس نے میری عزت کی جتنی کوئی اپنی ماں کی بھی نہیں کرتا۔ میرے شوہر کے ساتھ میری نفرت کب محبت میں تبدیل ہو گئی تھی یہ تو مجھے اب پتہ لگ رہا تھا۔ کچھ دنوں بعد میرے کزن نے مجھ سے 50,000 کی مانگ کی اور کہا کہ مجھے بائک لینی ہے، مجھے 50,000 دو۔ میں نے جب منع کیا تو دھمکی پر اتر آیا کہ تم مجھے نہیں جانتی، میں تمہاری زندگی تباہ کر دوں گا اگر تم نے مجھے پیسے نہیں دیے۔ میں نے کہا مجھے شرم آتی ہے کہ میں نے تم جیسے انسان سے پیار کیا۔ پیارے دوستو، کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شکریہ۔